إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. معزز محترم دینی ایمانی بھائیو، معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ذی القعدہ چل رہا ہے اور آج اس کی آخری تاریخ ہے. آج شام میں چاند نظر آتے ہی ہم اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحجہ میں داخل ہو جائیں گے. ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کے شروع کے 10 دن اللہ رب العالمین کو بڑے ہی محبوب ہیں. شروع کے 10 دن میں کیے جانے والا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا ہی برکت والا اور بڑے ہی اجر و ثواب والا عمل ہوتا ہے. ان شروع کے 10 دنوں کی اللہ رب العالمین نے قسم بھی کھائی ہے اور جتنی ساری عبادتیں ہیں اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں سے اکثر ان 10 دنوں کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں. اور جو بھی نیک اعمال ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں ان میں سے 2 کا تعلق اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. حج جو سال کے اسی 12ویں مہینے ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے اور اسلام کا 5واں اہم ترین رکن ہے، اس کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام سے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج آیت نمبر 27 کے اندر بیان فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے کہ لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے زمین کے دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے سے آئیں. تو حج کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہے. ایک اور نیک عمل جو ہر مسلمان ان 10 دنوں میں کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور جس کو بھی اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، وہ ہے قربانی. قربانی بھی اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے. قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا اور ان کے گلے پر چھری چلانے کی کوشش کی تو اللہ نے کہا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے اور اپنے رب کی طرف سے جو کچھ حکم ہوا اس کو پورا کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اسماعیل کی جگہ ایک جانور کو ذبح کر دیا گیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا گیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. میرے بھائیو، ابراہیم کی زندگی میں
بہت ساری ان کی ایسی صفات ہمیں ملتی ہیں، ان کی بہت ساری خوبیاں، بہت ساری ادائیں جو اللہ کو بڑی پسند آئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا پسند کیا، اور پسند کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم سے اس قدر محبت کی کہ اللہ نے فرما دیا، اے ابراہیم، آپ کی صفات، آپ کی ادائیں، آپ کی خوبیاں، آپ کی بندگی اللہ رب العالمین نے پسند کرنے کے بعد آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ آپ کو یاد کریں گے، آپ کا ذکر خیر ان کے درمیان رہے گا، لوگ آپ کو بھولیں گے نہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم کا ذکر، ابراہیم کی یاد اور ابراہیم کی سنت، ابراہیم کے طریقے پر عمل کرنا، یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا۔ لوگ ابراہیم کو نہیں بھول سکتے، بہت ساری خوبیاں تھیں ان کی زندگی میں۔ یہ بار بار قربانی آتی ہے، ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، ان کی زندگی میں ایسا کچھ رہا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام دیا کہ اگرچہ وہ زندہ نہیں ہیں لیکن ان کا طریقہ زندہ ہے، ان کی یاد زندہ ہے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم آپ پر سلامتی ہو، آپ لوگ کے درمیان سلامت رہیں گے۔ ابراہیم کی صفات اور خوبیاں اور ادائیں بہت زیادہ ہیں۔ ابراہیم کی ایک صفت، ایک خوبی اور ایک عادت اللہ رب العالمین کو بڑی پسند آئی، جس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور جس صفت اور عادت کی مجھے بھی ضرورت ہے اور معاشرے اور سماج کے ہر فرد کو ضرورت ہے۔ وہ صفت اور عادت اور خوبی اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم کہ جو بھی اس صفت اور عادت اور خوبی کو اپنا لیتا ہے وہ لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا، دشمنوں کو دوست بنانے کا فارمولہ ہے وہ صفت اور عادت جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پائی جاتی تھی۔ جس صفت، عادت اور خوبی کو ہندی زبان کے اندر کہا جاتا ہے سہنشیلتا، دھیرج، دھیریے، اور ہماری عام اردو زبان کے اندر، عام بول چال کے اندر اس کو کہا جاتا ہے قوت برداشت، برداشت کرنے کا مادہ، برداشت کرنے کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے، ہر کسی میں نہیں ہوتی قوت برداشت۔ یہ قوت برداشت، برداشت کرنے کا مادہ، یہ ابراہیم کی صفت تھی، ان کی خوبی تھی۔ ہم قربانیاں ہر سال کرتے پھرتے ہیں اور ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش کی کیا خوبی رہی ہوگی ابراہیم کی، آخر کیا صفت رہی ہوگی ان کی کہ اللہ کو اتنی بھائی کہ اللہ نے ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا، ابراہیم چلے گئے لیکن قیامت کی صبح تک ان کے نام لینے والے اس دنیا میں موجود رہیں گے۔ انہی صفات میں سے میرے بھائیوں قوت برداشت، یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یہ میرے ابراہیم بڑے ہی برداشت کرنے والے تھے، سسکیاں بھرنے والے، آہیں بھرنے والے تھے، اور ہر بات میں میری طرف رجوع کرنے والے تھے، صرف مجھ سے لو لگانے والے تھے۔ تو یہ برداشت کرنا، یہ برداشت کرنے کی خوبی اور صفت انہی ابراہیم علیہ السلام کی صفت اور خوبی ہے جو آج میری اور آپ کی زندگی میں نہیں پائی جاتی۔ دیکھیے آپ، کوئی سا کام میرے اور آپ کے مزاج کے مطابق ہو جائے، میری اور آپ کی طبیعت کو نہ بھائے، کتنی جلدی ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، کتنی جلدی ہم ہائپر ہو جاتے ہیں اور ہمارا پارا آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ برداشت کی صفت اور خوبی، یہ میرے بھائیوں انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی قوت ہے۔ وہ انسان زندگی کی کوئی لڑائی ہار نہیں سکتا، زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا جس کے اندر قوت برداشت ہو، برداشت کرنے کا فن ہو۔ اور انسان اپنی عمر سے بڑا نہیں ہوتا ہے، انسان اپنے علم سے بڑا نہیں ہوتا، انسان اپنی خوبصورتی سے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بناتا،
انسان اپنے مال سے بڑا نہیں ہوتا، انسان در حقیقت اس وقت بڑا ہوتا ہے جب وہ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جائے، وہ انسان بڑا ہوتا ہے۔ اور برداشت کرنا یہ بزدلی نہیں ہے، یہ بزدلی نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول اور قانون ہے کہ اس اصول اور قانون کو انسان اگر اپنا لے، جس دل میں قوت برداشت آ جائے، وہ دل کبھی ہار نہیں سکتا، وہ دل کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، وہ دل کبھی غمگین نہیں ہو سکتا۔ قوت برداشت بہت بڑی طاقت ہے۔ انسان کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو، انسان کی قوت کا اندازہ لگانا ہو، انسان کی طاقت اور قوت کی سب سے بڑی مثال، سب سے بڑا نمونہ اس کا برداشت کرنا ہے۔ اور انسان کی کم عقلی، انسان کی کمزوری اور انسان کی کم علمی کا پتہ لگانا ہو تو دیکھ لو کہ اس کے اندر برداشت کتنا ہے اور کتنا آؤٹ آف کنٹرول کتنا جلدی ہوتا ہے اور آپے سے باہر کتنا نکلتا ہے۔ برداشت کرنا میرے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، آپ کی صفت اور آپ کی عادت اور خوبی جو اکثر مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی، بلکہ اگر میں کہوں برداشت کرنے والے اگر ڈھونڈے چراغ لے کر تو بھی نہیں ملیں گے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ برداشت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا ایک نام ہی ہے حلیم، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برداشت کرنے والا۔ حلیم، برداشت کرنے والا، یہ اللہ کا نام ہے۔ برداشت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خوبی ہے جو ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ برداشت کرنا یہ اللہ کا نام ہے۔ یہ نام آپ کو قرآن مجید میں کئی بار مل جائے گا، سینکڑوں بار مل جائے گا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ واللہ شکور حلیم، لوگو اللہ تمہاری عبادتوں کی قدر کرنے والا اور تمہیں برداشت کرنے والا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی اللہ سے زیادہ برداشت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ برداشت کرنا یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کی خوبی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ آپ دیکھیے مجھے اور آپ کو اللہ کتنا برداشت کرتا ہے، اللہ انسانوں کو کتنا برداشت کرتا ہے۔ ہم اللہ کا کھا کر اور اللہ کی زمین پر رہ کر اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کتنی بغاوت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، کتنے اس کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، کتنا اس کو غصہ دلانے والے کام کرتے ہیں، کتنی اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور اللہ کو کھا کر لوگ اللہ کی بندگی کے بجائے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، پھر بھی اللہ برداشت کرتا ہے، اللہ برداشت کرتا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اگر لوگوں کی پکڑ اللہ ان کے گناہوں، کرتوتوں اور پاپوں کی بنا پر کرنا شروع کر دے، زمین پر ایک سانس لینے کے ہم حقدار نہیں ہیں، ایک سانس کی مہلت اللہ نہ دے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ڈھیل ختم ہو جائے گی، مہلت ختم ہو جائے گی، تب اللہ دیکھ لے گا اور اللہ سب کچھ حساب کتاب چکتا کر دے گا۔ اللہ برداشت کرنے والا ہے۔ کتنا برداشت کر رہا ہے انسان، خود اپنا محاسبہ کرے کہ میں کتنا صبح سے شام تک گناہ کے کام کرتا ہوں، اللہ میرا دانہ پانی نہیں روکتا ہے، اللہ مجھے رزق دے رہا ہے، مجھے نواز رہا ہے، مجھے نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ کتنی دنیاوی نعمتیں ہیں، یہ سورج مجھے روشنی دے رہا ہے، یہ ہوا چل رہی ہیں، اللہ مجھے پانی پلا رہا ہے، مجھے کھانا دے رہا ہے، اور اللہ نے مجھ پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کا برداشت کرنا کیسا ہوا کہ اللہ پردہ ڈالتا ہے انسان کے اعمال پر۔ کہنے والے کہتے ہیں اللہ جتنا برداشت کرتا ہے انسان برداشت نہیں کرتے۔ اگر میرے گناہ، انسان کے گناہ لوگوں کو پتہ چل جائے، آپس میں ایک دوسروں کو پتہ چل جائے، دوسرے کی خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں، لوگ ایک دوسروں کو دفنانا چھوڑ دیں گے، اس قدر نفرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ سب جانتا ہے میری اور آپ کی خلوت کو، جلوت کو، ظاہر کو، باطن کو، ہم اندر سے کیسے ہیں، باہر سے کیسے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ برداشت کرتا ہے کیونکہ اللہ کا نام حلیم ہے۔ اور برداشت کرنا یہ بزدلی نہیں ہے،
یہ دل گردے کا کام ہے اور اللہ کو سب سے محبوب ترین صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا مدینہ، ایک جماعت آئی جس کا نام عبد القیس کا وفد، ایک جماعت آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سردار جس کا نام منذر تھا بلایا اس کو، اے منذر ادھر آؤ، اور فرمایا منذر کو پاس میں بلا کر ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، اے منذر تمہاری دو خوبیاں، دو ادائیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں، بڑی محبوب ہے، تمہارے اندر دو کوالٹیاں ایسی ہیں کہ اللہ کے تم محبوب ہو، اللہ کے پیارے ہو، اللہ کو یہ ادائیں، یہ دو صفات اور خوبیاں، یہ عادتیں بڑی پیاری ہیں۔ الحلم والانات، تمہارے اندر برداشت کا مادہ ہے، قوت برداشت ہے، والانات، اور تمہارے اندر جلد بازی نہیں ہے، ٹھہراؤ ہے، تم جلدی فیصلے نہیں لیتے ہو، تمہارے اندر معاملے کو سوچ سمجھ کر پوری گہرائی تک جانے کے بعد تم فیصلہ لیتے ہو، تم جلد باز نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی بات کسی کے تعلق سے سن لی اور فوراً فیصلہ آن دا اسپاٹ اس کے تعلق سے فیصلہ سنا دیا کہ تم وہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ کان بھرنے والوں کی کان بھری ہوئی باتوں پر عمل کرنے والے در حقیقت ان کے اندر برداشت کی صفت نہیں ہے، وہ جلد باز ہوتے ہیں جو معاملے کی گہرائی کو سمجھ کر فیصلہ نہیں لیتے، اور یہ صفت اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اللہ کو جلد باز آدمی پسند نہیں ہے، بلکہ جس کے اندر ٹھہراؤ ہے، جس کے اندر جلدی نہیں ہوتی، وہ صفت اللہ کو پسند آتی ہے۔ اور یہ قوت برداشت یہ انبیاء کرام کی صفت ہے، جو اللہ نے انبیاء کرام کو جس نعمت سے نوازا، یہ وہ نعمت ہے جو انبیاء کرام کو عطا کی گئی، ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التودۃ، جلد بازی نہ کرنا، جلد بازی نہ کرنا، ہر بات میں آن دا اسپاٹ فیصلے نہ سنانا، والسمت الحسن، اور اچھا کردار، اچھا کریکٹر، والاقتصاد، اور ہر معاملے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، برداشت کرنا، یہ انبیاء کرام اور اللہ کے رسولوں کی صفت اور خوبی ہوا کرتی ہے۔ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں برداشت دیکھیے، خود باپ نے گھر سے نکال دیا، باپ نے، پورا قوم، پورے گاؤں والے، پورے بستی والے جان پر اتر آئے، جان سے مارنے کی کوشش، آگ میں ڈال دیا، آگ سے نکلے اور گاؤں بستی چھوڑ دی، گھر باپ کو کہہ دیا تمہارے گھر میں نہیں رہوں گا، تم نہیں رکھنا چاہتے کوئی بات نہیں۔ گھر سے نکلے، اپنے ملک سے نکلے، راستے میں بیوی ساتھ ہے، ظالم بادشاہ ان کی بیوی پر ڈورے ڈال رہا ہے، اس پر ہاتھ جما رہا ہے، اس کو قبضہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، مکہ پہنچے، اور اپنی اولاد کو مکہ میں بے یارو مددگار، جہاں نہ کوئی انسان، نہ کوئی کھانے کا سامان، نہ پینے کا پانی، وہاں چھوڑنے کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے، برداشت کر گئے، اور بچہ جب بڑا ہوا، تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان کہ اس کو اب اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے، اس میں بھی برداشت۔ دیکھیے برداشت، کتنا برداشت کیا انہیں۔ میرے اور آپ کیا برداشت کریں گے اپنی زندگی میں؟ میری اور آپ کی زندگی میں برداشت نہیں پایا جاتا میرے بھائیوں، جبھی تو میری اور آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ سکون انسان کو اس دنیاوی زندگی میں کہاں کہاں برداشت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ وہاں برداشت کرنا یہ انسان کی اصل طاقت ہے، برداشت کرنا یہ انسان کی انسانیت ہے، برداشت کرنا ہی انسان کی سب سے اچھی خوبی ہے۔ وہ کون سے مقامات ہیں، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں انسان کو اس دنیاوی زندگی میں زیادہ برداشت کرنے کی ضرورت ہے؟ وہاں اگر انسان برداشت نہیں کر پایا، اس کی زندگی کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی، وہ الجھ جائے گا، پریشان رہے گا، خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اور اگر جس کی زندگی میں یہ قوت برداشت، یہ صفت اور خوبی نہیں پائی جاتی ہے، کوئی چاہتا ہے کہ یہ صفت اور خوبی میں اپنے اندر پیدا کر لوں، تو وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کو ہمارا اسلام بیان کرتا ہے کہ جن کو اپنا کر قوت برداشت، سہنشیلتا، دھیرج اور دھیریے ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ پہلا مقام میرے بھائیو جہاں قوت برداشت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، وہ مقام کون سا ہے؟ وہ مقام ہے جہاں
بات آ جائے خاندان کی، قبیلے کی اور برادری کی، ذات بات کی، رنگ نسل کی، زبان کی، وہاں انسان کو برداشت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہر انسان ذات پات کے تعلق سے، خاندان برادری کے تعلق سے بڑا انا اور ایگو میں مبتلا ہوا کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میرا خاندان، میری ذات، میری برادری، میری ذات یہ سب سے اعلیٰ، سب سے اچھی ہے، اور فلاں اس کیٹیگری کا نہیں ہے، تو وہاں انسان کو برداشت کرنے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ جس کو وہ اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اس نے اگر کوئی اس کے مزاج کے خلاف کام کر دیا، اب اس کا پارا آپے سے باہر، اب آؤٹ آف کنٹرول، اب چاہے وہ اس کو گالی دے، اس کو مارے، اس کو تکلیف دے، اس پر الزامات لگائے، اس کے ساتھ برا سلوک کرے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ذات پات، خاندان، قبیلہ اور یہ برادری کا تعصب ہر مسلمان کے اندر تقریباً پایا جاتا ہے، کتنا ہی بڑا دیندار، کتنا ہی بڑا اچھا نیک کرنے والا ہو، یہ بیماری ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کی بیماری قرار دیا ہے۔ یہ جاہلیت کی بیماری ہے، تعصب کے اندر مبتلا ہونا ذات پات کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ پائے جاتے تھے ان کے اندر یہ برائی تھی، یہ جہالت تھی۔ اسلام آنے کے بعد اس جہالت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ جہالت نہیں چل سکتی کہ ذات پات کی بنا پر کوئی کسی کو حقیر سمجھنے لگ جائے اور کوئی کسی پر ظلم کرنے لگ جائے۔ سب سے بڑا خطبہ اللہ کے رسول کا، سب سے بڑی تقریر اور سب سے آخری تقریر سب سے بڑے مجمع کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن اللہ کے رسول نے اپنی امت کو جو آخری پیغام دیا وہ کس تعلق سے تھا؟ اسی ذات پات اور خاندان اور برادری کے تعلق سے تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے میرے صحابہ، تم تو سن رہے ہو میری باتیں، تم جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک بھی یہ باتیں پہنچا دینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کی اولاد، تم سب مٹی سے پیدا کیے ہوئے ہو، تم سب کے اندر لال خون دوڑتا ہے، تم سب مٹی کے اندر جانے والے ہو، آدم کی اولاد ہو۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر فرض نہیں ہے، کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی ترجیح نہیں۔ ایسا نہ سمجھ لے کہ میں عرب کے اندر پیدا ہوا ہوں، میرا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں فلاں جگہ پیدا ہوا ہوں تو میرا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی بھی نسل والے کو کسی نسل والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں سکہ چلتا ہے، عمل کا سکہ چلتا ہے۔ اللہ دینداری کو دیکھتا ہے، اللہ عمل کو دیکھتا ہے۔ جس کے پاس عمل ہے وہ اللہ کے ہاں باعث عزت ہے، وہ اللہ کے ہاں مکرم ہے، عزت والا ہے۔ ورنہ ذات پات کے معاملے میں آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذات پات کے معاملے میں برداشت کرنے کی بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آپ کا انسان کا خود کا بھائی، خود کا رشتہ دار اس پر ظلم کرے، اسے مارے، انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن دوسری ذات کا کچھ بھی کہہ دے اور زبان چلا لے تو انسان برداشت نہیں کرتا۔ پتہ چلتا ہے اس وقت انسان کتنا برداشت والا ہے۔ برداشت کی ضرورت کہاں پڑتی ہے میرے بھائیوں؟ برداشت کی ضرورت پڑتی ہے پبلک پلیسز میں، ساروجنک استانوں میں ضرورت پڑتی ہے برداشت کی، بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ان مسجدوں میں ضرورت پڑتی ہے برداشت کی۔ پبلک پلیسز جہاں سب کا آنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، وہاں آپ کو برداشت کرنے کی زیادہ ضرورت پڑے گی۔ آپ کا مزاج ٹکرائے گا دوسرے کے مزاج سے، آپ کے خیالات ٹکرائیں گے دوسرے کے خیالات سے، آپ کی رائے، آپ کا مشورہ ٹکرائے گا دوسرے کی رائے اور مشورے سے، اور آپ سمجھ لیں کہ میری رائے مانی جانی چاہیے، میرے جذبات کا خیال ہونا چاہیے، میرا نظریہ سب سے اوپر ہے، میں نے جو بول دیا وہی ہونا چاہیے، میرا خیال حرف آخر ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی رائے، آپ کا مشورہ کوئی سامنے والا نہ مانے اور پھر آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، آپ اس پر ظلم کرنے والے بن جائیں، آپ اس کو گالیاں دیں، اسے ماریں، اسے دھمکائیں، اسے ذلیل کریں، یہاں پتہ چلے گا آپ کے برداشت کا، وہاں ضرورت پڑے گی آپ کے برداشت کی۔ ہر دو بھائی، اللہ نے دو بھائی بھی پیدا کیے، دونوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے،
دونوں کی سوچنے سمجھنے کا انداز اچھا ایک جیسا نہیں ہے، دوسرے کے خیالات الگ ہیں، وہاں آپ کو اپنے مزاج اپنے خیالات کو دوسروں پر تھوپنا نہیں ہے اور برداشت کرنا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی صفت اور خوبی ہے، جس کے لیے آپ ہر سال قربانیاں کرتے ہیں اور ہر سال بکرے ذبح کرتے ہیں۔ اس برداشت کو اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ برداشت کی ضرورت انسان کو کہاں پڑتی ہے؟ برداشت کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے اپنی میریٹل لائف میں، اپنی شادی شدہ زندگی میں، اور ہر شادی شدہ جوڑا اس معاملے میں لگ بھگ فیصدی نظر آتا ہے۔ شادی شدہ رشتے میں وہ مبارک رشتہ جس کے اندر اللہ نے محبت ڈالی ہے، اللہ نے سکون اتارا ہے، جس کے اندر اللہ نے برکت رکھی، کیوں زیادہ دنوں تک نہیں ٹھہر پاتا ہے؟ محبت برقرار نہیں رہ پاتی ہے۔ شروع میں تو بڑی محبت رہتی ہے، 1 مہینہ بڑے پیار و محبت سے میاں بیوی رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی دن گزرتے ہیں، شادی تھوڑی پرانی ہوتی ہے، محبت ختم ہونے لگتی، وہی تکرار، جھگڑے اور میاں بیوی کی آپسی ٹنٹے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ برداشت نہیں ہے، نہ شوہر کو برداشت ہے نہ بیوی کو برداشت ہے۔ میریٹل لائف میں انسان کی انفرادی زندگی میں برداشت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ انسان کی شادی شدہ زندگی تبھی کامیاب رہ سکتی ہے، تبھی پائیدار ثابت ہو سکتی ہے، اس کے اندر سکون رہ سکتا ہے جب برداشت ہو دونوں طرف سے، شوہر کی طرف سے بھی برداشت ہو، بیوی کی طرف سے بھی برداشت ہو، لیکن نہ بیوی برداشت کر پاتی ہے نہ شوہر برداشت کر پاتا ہے، اور معاملہ یہ ہوتا ہے بیوی اپنے مائکے جا کے بیٹھ گئی اور شوہر کو بلانے کی فکر نہیں ہے، پھر اور زیادہ معاملہ طول پکڑتا ہے، بات چلی جاتی ہے طلاق تک اور خلع تک، اور خاندان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ غور کرے انسان، غور کرے، بات تھوڑی سی معمولی سی ہوتی ہے، اگر انسان اس میں لمحے بھر کا برداشت کر لے، چاہے بیوی ہو چاہے شوہر، 1000 بار پچھتانے سے اس کو نجات مل جائے گی، 1000 بار ندامت اور پچھتاوے سے نجات مل جائے گی، لیکن کسی کے یہاں برداشت نہیں ہے۔ انسان آن دا اسپاٹ فیصلے لینے والا ہوتا ہے اور یہ بات بولتا ہے غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کیا دھڑلے سے بیان بات کرتا ہے، غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہر انسان نیک اور دیندار بڑے اچھے سے کہتا ہے غلط بات شیخ صاحب برداشت نہیں کرتا ہوں۔ بھائی غلط بات ہی برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات تو سنی جاتی ہے، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کا بہت بڑا ولی اور فرشتہ ہے یہ، جس سے غلط بات برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ بھائی غلط بات اللہ کے رسول نے بھی برداشت کی ہے، جس سے کہ لوگ جڑے رہیں، لوگوں کے دل نہ ٹوٹے، اللہ کے رسول نے بھی لوگوں کو برداشت کیا، سب کو لے کر چلے۔ صحابہ کرام کے مزاج ایک جیسے نہیں تھے، صدیق اکبر کا مزاج الگ تھا، عمر فاروق کے خیالات الگ تھے، عثمانی غلی کے نظریات الگ تھے، علی رضی اللہ عنہ کی سوچ اور فکر الگ تھی، لیکن کبھی نہیں ملتا کہ آپس میں گتھم گتا ہو گئے، یا آپس میں بات چیت بند کر دی، یا آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بن گئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے سب کو برداشت کیا اور سب کو برداشت کرنے کی تلقین کی اور سب کو سنوارا۔ برداشت بہت بڑی دولت ہے میرے بھائی، بہت بڑی نعمت ہے، انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے، انسان کے علم کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور انسان کے رتبے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کے اندر برداشت ہو۔ برداشت میرے بھائیو، برداشت بہت بڑی نعمت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنانے کی ضرورت ہو۔ چاہے اولاد کا معاملہ ہو وہ بھی برداشت سے کام لے والدین کے حق میں، چاہے والدین کا معاملہ ہو، باپ کا معاملہ وہ بھی برداشت سے کام لے اولاد کے حق میں، چاہے بیوی کا معاملہ ہو وہ بھی برداشت دکھائے، چاہے شوہر کا چاہے کسی کا بھی ہو۔ برداشت بہت اہم ضروری چیز ہے جو اب ختم ہو چکی ہے۔ اگر کوئی آدمی برداشت کی صفت اور خوبی سے اپنے آپ کو دور سمجھ رہا ہے، اس کے اندر نہیں پائی جاتی، کیا علاج ہے اس کا؟ کس طرح سے وہ برداشت کی خوبی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے؟ برداشت کی خوبی ایسے ہی پیدا نہیں ہوتی میرے بھائی، اس کے لیے تڑپ دکھانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جذبہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما العلم بالتعلم، علم حاصل کرنے سے آتا ہے، ایسا نہیں گھر پہ کتابیں رکھ لو لا کر اور پڑھو نا تمہیں علم حاصل ہو جائے گا، مدرسے جاؤ نا، اسکول جاؤ نا، کالج جاؤ نا، یونیورسٹی جاؤ نا، ڈاکٹر بن جاؤ گے، ایسے نہیں بنو گے۔ علم حاصل کرنا ہے پڑھنا پڑے گا۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، اور اگر برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو برداشت کا مادہ پیدا کرنے کی تڑپ، خواہش، آرزو اور رغبت ہوگی تب ملے۔ اللہ سے بھیک مانگنی پڑے گی، اللہ میں جلد باز ہوں، میرے اندر برداشت نہیں ہے،
میں بہت جلدی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں، اے اللہ میں ہائپر ہو جاتا ہوں، اے اللہ میرے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر دے، اے اللہ مجھے برداشت کرنے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا کرنی پڑے گی۔ کون دعا کرتا ہے؟ کون دعا کرتا ہے میرے بھائی؟ بہت عظیم صفت اور خوبی ہے جس سے انسان اللہ کا محبوب تو ہوتا ہی اور لوگوں کا بھی محبوب ہوتا ہے، اور دشمن اس کے دوست بن جاتے ہیں، دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ برداشت کا مادہ میرے بھائیوں دعا سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے برداشت کا مادہ حاصل ہوتا ہے انسان دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھے، دوسروں کی خوبیوں پر۔ میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ خوبیوں پر کسی کے نظر نہیں ہے، اس کے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، کیا عیب ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور پھر جب اس کے پیچھے پڑ گئے تو پھر انسان سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ دوسروں کی خوبیوں پر نظر رہے گی کہ اس کے اندر اتنی اچھی خوبیاں بھی ہیں اور اچھے کمالات بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، ان پر نظر رہے گی تو انسان ہمیشہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے گا اور کبھی بھی آپ ایسے باہر نہیں ہوگا۔ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اسلامی تاریخ کی کتابوں میں، حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صاحب، ایک غلطی ہو گئی انہیں سے اور گناہ کبیرہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ کبیرہ۔ اللہ کے رسول کا راز فاش کر دیا کفار مکہ کو کہ اللہ کے رسول فلاں وقت میں حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا، اللہ کے رسول نے بلایا ان کو، حاتم بن بلتہ تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ نبی کا راز فاش کر دیا، کیا ضرورت تھی یہ راز فاش کرنے کی؟ حاتم بن ابی بلتہ نے معذرت ظاہر کی۔ عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہوا اور کہا اللہ کے رسول یہ منافق ہو گیا، یہ منافق، اس کی گردن اٹھانے کا مجھے حکم دے دیجیے، میں اس کی گردن اڑا ڈالوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا عمر برداشت سے کام لو، جانتے نہیں ہو حاتم بن ابی بلتہ کی کیا خوبی ہے، کیا ان کے کمالات ہیں، ان کے پاس کیا نیکیاں ہیں؟ لقد شہید بدرن، یہ بدری صحابی ہیں، یہ حاتم وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور بدری صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کیا پروانہ سنایا ہے، کیا خوشخبری دی ہے؟ لقد اطلع اللہ علی اہل بدر، کہ اللہ اہل بدر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک ہوئے میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو بخش دیا، یہ بدری صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول نے حاتم بن ابی بلتہ کی خوبی کو دیکھا، ان کے کمال کو دیکھا، ان کے عیب، ان کی کمی اور کوتاہی کو چھپا لیا۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کی کمی اور خامیوں پر نظر رہتی ہے، اپنی کمی کوئی نہیں دیکھتا ہے، اپنے اندر ہزار خامیاں ہوں، خود وعدہ خلافی کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، مکاری کرتا ہو، لوگوں کا مال کھا کے بیٹھا ہو، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہو، ستاتا ہو، اپنے والدین کو دوا دارو نہ دلاتا ہو، اپنی ساری خامیاں لے کر پھر رہا ہو، لیکن دوسرے کے اندر کوئی کمی نظر آیا ہے اس کو بدنام کرنا، ذلیل کرنا اور اس پر الزامات لگانا، یہ بڑی گندی چیز ہے میرے بھائیو۔ اور ایسے لوگوں کو شے دی ہے ہم لوگوں نے، ایسے لوگوں کو شے دی ہے ہم لوگوں نے، کیونکہ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ کس طرح سے دیتے ہیں؟ ایسے لوگ جو دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں اور دوسروں پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رد عن عرض اخیہ بالغیب رد اللہ عنہ النار یوم القیامہ، جو اپنے بھائی پر لگے الزام اور بہتان کا دفاع کرتا ہے۔ میں جس آدمی کے بارے میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر یہ برائی نہیں ہے، اس نے یہ غلط کام نہیں کیا ہے، وہ معصوم ہے، اس پر تیسرا آدمی آ کر مجھے بولتا ہے کہ وہ یہ غلط کام کر رہا ہے، اور میں جانتا ہوں پھر بھی میں اس کا دفاع نہیں کرتا اس کے سامنے کہ بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے سامنے اس کو بلا کر میں معاملے کو رفع دفع کر دیتا ہوں، لیکن سن لیتے سننے والے اور کوئی دفاع کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے اور بہت بڑا جرم ہے اس بھائی کے حق میں پتہ ہونے کے باوجود اس کا صفایا، اس کا رفع دفع کرنے کی کوشش نہیں کرتے یا اس کو اس الزام سے بری کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ بالغیب، جو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اس پر لگے الزامات کا دفاع کرتا ہے اور الزام لگانے والے سے ثبوت کا طلب کرتا ہے اور اس کو بلا کر اسے فون کر کے اس سے پوچھتا ہے،
اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سے جہنم کی آگ کو دور کرے گا۔ اس نے میرے مسلمان بندے پر الزام لگانے والا الزام لگا رہا تھا، اس سے پوچھ کر اس کے الزام کو دور کرنے کی کوشش کی اور نیک عمل کیا۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے دوسروں کی کمی خامیاں ملیں تو ان کو ان کی صفائی اور ان کے بارے میں جانتے ہیں تو جھوٹ باندھنے والے کو جھوٹ کو چپ کرنے کی ضرورت ہے، تبھی وہ لوگوں کو بدنام کرنے سے باز آئے گا، ورنہ باز نہیں آئے گا۔ وہ لوگوں کو بدنام کرتا رہے گا اور ایک دن آئے گا کہ وہ آپ کو بھی بدنام کرے گا، پھر آپ کا بھی کوئی دفاع نہیں کرے گا۔ یہ برداشت کے تعلق سے چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت اور خوبی اپنانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سن سے عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں سے وہ چیزیں ختم کرنے والا بنائیں جو محبت کو ختم کرتی ہیں، جو نفرت کو بڑھاوا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امن و امان سے رہنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ قوت برداشت کی دولت سے نعمت سے مالا مال کرے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واکبر۔